بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیبی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر کندہ تھا کہ فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدری۔ ترجمہ: بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لبکے، مگر یہ فخر و شرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ یہ اعزاز پا کر جوش مسرت میں مست و بے خود ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر اکڑتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دیں، مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جوش جہاد میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں سباع غبشانی سامنے آ گیا۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا کہ اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر، کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ و رسول سے جنگ کرنے چلا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔